السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، یوٹیوب چینل نور ہدایت 360 پر خوش آمدید۔ اس چینل پر تاریخی اسلامی پسندیدہ واقعات اور دلچسپ اور سبق آموز قصے پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے دلچسپ قصے آپ کو سننے ملیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں۔ چھٹے پارے کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے چند آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے 4 نبیوں پر آسمانی کتاب نازل فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت داؤد پر زبور نازل ہوئی، حضرت موسیٰ پر تورات، حضرت عیسیٰ پر انجیل اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی اور آپ نبی بنائے گئے اور آپ پر انجیل نازل ہوئی، تو بعض وہ چیزیں جو حضرت موسیٰ کی شریعت میں تھیں، حضرت عیسیٰ کی شریعت نے ان کو منسوخ کر دیا، یعنی بعض احکامات تبدیل ہو گئے۔ بس اسی بات کو لے کر یہودیوں نے، یعنی جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ سے دشمنی پال لی۔ چنانچہ طرح طرح سے انہیں ستایا کرتے تھے، تکلیفیں دیا کرتے تھے، پریشان کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے قتل کے منصوبے کیا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ ایک مکان میں تھے، ابلیس نے، شیطان نے یہودیوں کو جا کر بتلا دیا کہ فلاں مکان کے اندر حضرت عیسیٰ ہیں، تو 4000 کے مجمع نے اس گھر کو گھیر لیا اور پکا ارادہ کر کے آئے تھے یہ لوگ کہ حضرت عیسیٰ کو شہید کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو جب پتہ چلا تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ کوئی ہے جو تم میں سے اپنے آپ کو مجھ پر قربان کر دے، اس کے بدلے میں اس کو جنت ملے گی۔ ایک شخص آگے بڑھا، حضرت عیسیٰ نے اسے اپنے کپڑے پہنا دیے اور باہر نکل گیا وہ شخص۔ اس پر حضرت عیسیٰ کی مشابہت ڈال دی گئی تھی، یعنی وہ شکل و صورت سے حضرت عیسیٰ جیسے معلوم ہونے لگا۔ یہود سمجھے کہ یہی حضرت عیسیٰ ہے، تو اسی بندے کو جا کے سولی پہ چڑھا دیا اور اس طرح سے اس کو شہید کر دیا، اور یہ سمجھنے لگے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہودیوں نے ایک شخص کو جس کا نام طیطلانوس تھا، حضرت عیسیٰ کو شہید کرنے کے لیے گھر کے اندر بھیجا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ اسے نہیں ملے، البتہ اللہ تعالیٰ نے اسی شخص کو جو قاتل بننے کے لیے، حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے اندر گھر میں داخل ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی کو حضرت عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا، اور جب وہ باہر نکلا تو لوگ سمجھے کہ، یہودی سمجھے کہ یہی حضرت عیسیٰ ہے، لہذا اسی کو سولی پر چڑھا دیا۔ بعد میں کچھ یہودیوں کو اس پر تنبہ ہوا تو کہنے لگے کہ ہم نے تو اپنے ہی آدمی کو قتل کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ شخص جس کو ہم نے قتل کیا ہے، سولی پہ چڑھایا ہے، تو اس کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے لیکن باقی جسم میں ان کی طرح نہیں ہے۔ اگر یہ جس کو ہم نے سولی پہ چڑھایا یہ عیسیٰ ہے تو پھر ہمارا آدمی کہاں ہے؟ اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو پھر حضرت عیسیٰ کہاں ہے؟ ایک سوال تھا جس کا جواب انہیں مل نہیں رہا تھا۔ اسی کو قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ ان یہودیوں پر لعنت ہوئی اللہ کی، اللہ کا غضب نازل ہوا، کیوں؟ ان کی مختلف حرکتوں کی وجہ سے۔ اس میں سے ایک حرکت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں قتل کر دیا، حالانکہ قرآن کہتا ہے وما قتلوہ، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، انہیں عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا، ولیکن شبہ لہم، لیکن انہیں مشابہت لگ گئی، یعنی وہ آدمی جو حضرت عیسیٰ کے مشابہ تھا، ہم شکل بنایا گیا تھا، اسی کو انہوں نے قتل کیا، اسی کو سولی پہ چڑھا دیا، اور یہ سمجھنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ کو شہید کر دیا۔
آگے قرآن کریم کہتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقینی طور پر انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ عیسیٰ کو تو جو حقیقی عیسیٰ تھے اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں اتاریں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے، اور پھر اس کے بعد ایک عرصے کے بعد اپنی طبعی موت یعنی آپ کی طبعی وفات ہو جائے گی۔ چنانچہ خود قرآن کریم آگے کہتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اس آیت کی اور اس لفظ کی کئی تفسیریں ہیں، جس میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے ہر شخص حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے گا قبل موت ہی، ان کی یعنی حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے، یعنی جب دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو عیسائیوں کی اکثریت سوائے چند متعصبین کے یا محروم القسمت لوگوں کے، اکثر عیسائی اس وقت کے حضرت عیسیٰ پر ایمان لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے ہوں گے، تو گویا کہ ہر نبی حضور پر ایمان رکھتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو شریعت محمدی کے تابع ہو کر آئیں گے، تو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائیں گے، یعنی تمام کے تمام اسلام میں داخل ہوں گے اور حضور پر ایمان لے آئیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ایک تفسیر اس آیت کی یہ ہے۔ چھٹے پارے کے 8ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور قصہ نقل فرمایا ہے، اور یہ بھی بنی اسرائیل کے تعلق سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، بنی اسرائیل ویسے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد کو کہتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے، آپ کو ایک مستقل شریعت دی گئی تھی، مستقل کتاب دی گئی تھی تورات، اور آپ بنی اسرائیل کے آخری دور کے نبیوں میں سے ہیں۔ اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1000 نبی گزرے ہیں۔ بہرحال اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر عجیب و غریب نعمتیں نازل فرمائی ہیں، عجیب و غریب انعامات نازل فرمائے ہیں، اور ان کی آزمائش بھی بڑی سخت ہوئی ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ نے تم پر طرح طرح کی نعمتیں برسائی ہیں، تم میں بہت سے حضرات کو بکثرت لوگوں کو نبی بنایا ہے، اور تم میں بہت سے بادشاہ بنائے ہیں، اور تمہیں ایسی ایسی چیزیں دی ہیں کہ دنیا جہاں والوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی۔ اب سنو، اللہ کا حکم آیا ہے کہ یہ ارض مقدسہ ہے، یہاں پر تمہیں جا کر حملہ کرنا ہے، اور اس سرزمین کو قوم عمالقہ کے ظلم سے آزاد کرنا ہے۔ ایک جگہ تھی ارض مقدسہ سے مراد شام، اس میں شام میں کوئی بستی ایلیا کہیے یا کہ اریحا کہیے، مختلف نام آئے ہیں۔ بہرحال شام کا علاقہ تھا وہ، جہاں پر قوم عمالقہ آباد تھی، اور جبراً وہاں کے لوگوں پر ظلم کیا کرتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا نافرمانی میں مصروف تھی۔ تو اللہ نے حکم دیا حضرت موسیٰ کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو کہ جا کر ان پر حملہ کرو، اور اس سرزمین کو قوم عمالقہ کے ظلم سے آزاد کر دو۔ ایک قوم عمالقہ جو تھی وہ قوم عاد کا بقایا تھی، اور قوم عاد کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کے ڈیل و ڈول اور قد و قامت بہت لمبے چوڑے ہوا کرتے تھے یہ۔ تو قوم عمالقہ جو تھی وہ بھی ایسے ہی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں داخل ہونا ہے، بقیہ کام تو اللہ کی مدد کرے گی، اللہ کرے گا، یعنی جیسے ہی تم وہاں پر داخل ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ قوم عمالقہ کو شکست سے دوچار کر دے گا۔ لیکن بجائے اس کے کہ قوم حضرت موسیٰ کا کہا مانتی، سیدھا انکار کر بیٹھی، کہا کہ نہیں موسیٰ، وہاں تو بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، طاقتور قوم رہتی ہے، ہم ان سے ٹکرا نہیں سکتے، لہٰذا ہم تو آنے والے نہیں ہیں۔ کہنے لگے تم چلے جاؤ، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ کا وعدہ ہے، ہمیں سے ہمت کرنی ہے، داخل ہونا ہے، بقیہ کام تو اللہ ہی کرے گا۔ لیکن کہنے لگے انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، کہنے لگے موسیٰ جب تک وہ قوم وہاں پر ہے ہم یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں، ہم کبھی وہاں پر داخل نہیں ہوں گے۔ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور وہاں پہ جا کے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اللہ اکبر!
کس قدر گستاخانہ جملہ تھا یہ، کس قدر گستاخانہ جملہ تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے۔ استغفر اللہ العظیم۔ بہرحال اس گستاخی کی انہیں جو سزا ملی، حضرت موسیٰ نے تو معذرت کر دی کہ اے اللہ، اے میرے رب، میں اپنا مالک ہوں یا اپنے بھائی ہارون کا مالک ہوں، قوم کا تو میں مالک نہیں ہوں، اب تو جو سزا انہیں دینا ہو دے دے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ زمین تو ان کی قسمت میں لکھ دی تھی، لیکن یہ محروم القسمت لوگ ہیں، ایک مدت کے بعد یہ زمین انہیں مل تو جائے گی، لیکن سزا کے طور پر یہ 40 سال تک اسی وادی کے اندر بھٹکتے رہیں گے جہاں اب ہیں۔ ایک چھوٹی سی وادی تھی، چند کلومیٹر کی، چند میل کی، لیکن بنی اسرائیل کو سزا یہ ملی کہ 40 سال تک اسی وادی میں بھٹکتے رہے۔ وہاں سے نکلتے تھے صبح صبح اور کہتے تھے کہ آج ہم اس وادی کو پار کر جائیں گے، شام ہوتی تھی تو دوبارہ وہیں پہنچتے تھے جہاں پر صبح تھے۔ اس طرح سے 40 سال تک یہ قوم اسی وادی کے اندر، وادی تیہ کے اندر بھٹکتی رہی، اور اللہ کی طرف سے گویا انہیں سزا مل گئی۔ سزا بڑی سخت تھی، حضرت موسیٰ کو بڑا افسوس ہوا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ سزا تو ان کے بالکل مناسب حال ہے، فلا تأس علی القوم الفاسقین، ان نافرمان اور فاسق لوگوں پر تم افسوس نہ کرنا۔